غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ بیعت و ارادت کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا مرید بننا ضروری ہے اور مرید بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اکٹھا دو سوال کر لیا۔ اگر ہم فائدہ بتا دیں تو ضروری ہو گئے نا۔ ایک بات ہم آپ کو بتائیں، ایک حساب سے دیکھیں کہ سارے مسلمان، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو مرید نہ ہو، سب مرید ہیں۔ مرید نہیں ہوگے تو مسلمان بھی نہیں ہوگے۔ کس سے مرید؟ ہم نے کلمہ پڑھ کر کے، کلمہ شہادت پڑھ کر کے، رسول کی رسالت کا شہادت کہہ کے ہم سب رسول کے مرید ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، تاجدار اہل سنت، جانشین حضور شیخ الاسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے بیعت اسلام۔ اب رہ گیا بیعت طریقت، جو طریقت کی بیعتیں کی جاتی ہیں، جس سے شاخیں نکلتی ہیں، یہ قادری ہے، چشتی ہے، یہ شربی ہے، قادری ہے، یہ رسلی ہے، برکاتی ہے، یہ مداری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بیعت طریقت، وہ بیعت اسلام۔ ایک بات ہے، آپ مال رکھتے ہیں کہ نہیں، اور مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، سونا چاندی وغیرہ تجوری میں رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کسی مفتی سے پوچھا کہ کیا سونا چاندی تجوری میں رکھنا ضروری ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی کو چوکیدار بنانا ضروری ہے؟ جب دولت ہے نا، اس دولت کے چور بھی ہیں، اس دولت سے کے چور بھی ہیں، تو چوروں سے بنانا اگر ضروری نہیں، ضروری ہے، وہ آپ ضروری سمجھتے ہیں۔ میاں دنیا کی دولت سے زیادہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کے چور پھر رہے ہیں، ایمان کے چور پھر رہے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی، اس کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک بات بتائیے، لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، جہاد، لڑائیاں ہوتی ہیں، دنیا میں کسی ایک جنگ کا مثال دیتی ہے، ایک جنگ، کہ جنگ ہو، فوج کا کوئی سپہ سالار نہ ہو، ایک کا مثال، ایک مثال دیتی ہے۔ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں
کہ کوئی لشکر بے سپہ سالار کا ہو، فرق یہ ہے کہ پہلے کے سپہ سالار آگے آگے چلتے تھے، آج کا سپہ سالار پیچھے پیچھے۔ فرق ہو گیا، مگر سپہ سالار چاہیے۔ اللہ کے رسول ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، فرماتے کیا ہے؟ رجعنا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ رہے ہیں اور اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بڑا جہاد کیا تھا؟ وہ نفس کا جہاد۔ بے شک یہ تلوار اور تیر سے جو لڑائی ہوتی ہے وہ چھوٹا جہاد ہے، اور نفس سے جو جنگ ہوتی ہے وہ بڑا جہاد ہے۔ چھوٹا جہاد اس لیے ہے کہ وہ وقتی، لڑائی ہوئی ایک دن میں ختم، کوئی جیتا کوئی ہارا۔ اور یہ جو نفس کی لڑائی رات کو بھی ہے، دن کو بھی ہے، صبح کو بھی ہے، شام کو بھی ہے، چھٹی ہی نہیں مل رہی ہے۔ یہ جنگ ایسی ہے جس کو جہاد اصغر حضور نے اکبر کہا ہے، اور اس کو جہاد اصغر کہا۔ جہاں قتل و خون ہوتا ہے وہ جہاد اصغر ہے۔ ایک بات بتاؤ، جب چھوٹا جہاد بغیر سپہ سالار کے نہیں ہوتا تو بڑا جہاد کیسے ہوتا ہے؟ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، تاجدار اہل سنت، جانشین حضور شیخ الاسلام، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بڑے جہاد کے سپہ سالار کا نام ہے مرشد۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تو آپ اگر اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیں مشکل، تو آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ہم کو سمجھائے۔ ایک جگہ نہیں سمجھ میں آیا، دوسری جگہ گئے، وہاں نہیں سمجھ میں آیا۔ اپنی عقل پر اگر رہ جاتے ہیں تو یاد رکھیے اپنی عقل سے نہ سقراط کو راہ راست مل سکی، نہ بقراط کو راہ راست مل سکے، نہ افلاطون کو راہ راست مل سکے۔ کسی کو اپنی عقل سے سیدھا راستہ نہیں ملا، جس کو ملا، جس دور میں ملا، وہ نبیوں کی ہدایت سے ملا۔ اپنی عقل سے آدمی بھٹکتا رہتا، فیصلہ نہیں کر پاتا، مرکز نہیں ہو، ان سے پوچھو ان سے پوچھو، ایسے پوچھو ویسے پوچھو، بھٹکتے رہتے۔ تو اس لیے دور کی ضرورت ہے کہ کسی عالم کو اپنا مرشد بنا لو، اور اتنا طے کر لو کہ دین کے معاملے میں جو ہم نہ سمجھیں گے وہ آپ ہی سے پوچھیں گے، بس ختم کر۔ طے کر لو کہ ہمیں مرکز، تو مرشد بنانا یہ مرکز بنانا ہے۔ اپنے عقل سے فیصلہ مت کرو، اپنی عقل سے سوچتے رہے، آخر میں اچھا پیر صاحب سے پوچھیں، شیطان یہاں ہار گیا، شیطان نے یہاں تک تو چلایا آپ کو، جواب نہیں، اچھا آپ پیر صاحب سے پوچھیں گے، ہار گیا۔ ارے میاں، علم و فضل کا جو پہاڑ تھے، امام رازی، فخر الدین رازی، نزا کا وقت ہے، واقعہ نگاری میں نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا، یہ واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ شیطان آ گیا، کہا رازی تم نے بہت کچھ لکھا پڑھا، یہ کیا وہ کیا، خدا کو ایک کیسے مان لیا؟ اور امام راضی اس عالم میں بھی جواب دیتے ہیں، یہ ان کے دماغ کی بات ہے۔
جواب دیتے جا رہے ہیں، وہ کاٹتا جا رہا، وہ کاٹتا جا رہا. وہ بھی کوئی جاہل نہیں ہے. گمراہ کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. بے شک. فلاں عالم ہے، فلاں عالم ہے. ارے سب سے بڑا عالم تو وہی ابلیس تھا. اب امام راضی بھی پریشان سینے آنے لگے. وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. تو حضرت نجم الدین کبرا، سبحان اللہ. یہ امام راضی کے پیر و مرشد تھے. نے دیکھا کہ آج ہمارا بیٹا جو ہے مرتے مرتے مناظرہ کر رہا، بہت دور تک پہنچے. یہیں سے آواز لگائی، راضی کیوں نہیں کہہ دیتا؟ میں بے دیکھے خدا کو نہیں بولتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. جب بے دیکھے آپ مان رہے ہیں تو اب کون کاٹے گا؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مرشد نے بتایا. حجت میں مت پڑو، آپ خیال کریں. بچا لیا نا، بچا لیا. اب تم ہم سے بتاؤ، امام راضی کو پیر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے لیے پوچھ رہے ہو کہ ہم کو پیر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو یہ بتاؤ، امام راضی کو کیا ضرورت تھی؟ امام راضی کو کیا ضرورت تھی؟ نہ ان کے پاس علم کی کمی، نہ ان کے پاس عمل کی کمی، نہ ان کے پاس تقوی کی کمی، نہ ان کا ایمان کمزور. ان کو کیا ضرورت تھی؟ تو ضرورت ان کو جو کس لیے تھی؟ علم کے لیے نہیں. ان کو جو ضرورت تھی ایمان کے لیے نہیں، ایمان بچانے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک. شیطان نے تو یہی غلطی کی. وہ ایمان والا بھی تھا، علم والا بھی تھا، مگر ایمان بچا نہ سکا. بے شک. واہ واہ. بچا نہ سکا. یہی اس سے غلطی ہو گئی. اور اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اس غلطی کو مانتے ہوئے بھی اپنے کو غلط نہیں کہہ رہا. ایسی غلطی ہو گئی. نبی کی توہین کی تو اس کو توبہ کی توفیق اس سے چھین دی گئی. تو ایک ہے بچانا. اسی لیے ہماری ہدایت ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم پوچھتے ہیں ضرورت کیا؟ ارے اللہ کہہ رہا ہے. اب پوچھو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہ ہوتی تو خدا کہتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک. ایسے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، کوئی سچا دکھاؤ جو کسی سچے کے ساتھ نہ ہو. کوئی سچے کا نام لے لو. غریب نواز، غوث اعظم، آقائے نقشبند، مولائے سہروار، کون ہے جو کسی سچے کا ساتھ دیں؟ سب کسی سچے کے ساتھ ہیں. تو ان سچوں سے پوچھو کہ آپ کو کیا ضرورت تھی. یہ غریب نواز، آپ کو کیا ضرورت تھی کسی پیر و مرشد کی؟ یہ غوث پاک، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تعجب کی بات ہے. علم و ایمان کے وہ پہاڑ، تقوی و طہارت کے وہ دریا، ان کو ضرورت اور ہم جاہلوں کو نہیں. یہ شرم کی بات ہے. تو اصل میں بیعت ہونے سے مرکزیت بنتی ہے. آدمی ایک مرکز کو سمجھ لیتا ہے، اسی کے پیچھے رہتا ہے
اور شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ بیعت نہ کریں تو اچھا، ورنہ ہمارا کام بگڑ جائے گا. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو.